جی بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کسی بھی لالچ کے بغیر صرف اپنے خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں نوازتا ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ایک دن شاہ جہاں بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، یہاں پر جب پاکستان اور ہندوستان اکٹھا تھا تو اس پر ایک خاندان حکومت کرتا تھا جو مغل خاندان کہلاتا تھا، اور اس کے ایک بادشاہ کا نام تھا شاہ جہاں۔ شاہ جہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا۔ اس وقت دوپہر ہو گئی تھی، ساتھیوں کا دور دور کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر ایک بہت بڑے درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈریے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی تو ختم ہو گیا، یعنی کہ بادشاہ نے جب اس گڈریے سے، بکریاں چرانے والے سے پانی طلب کیا، پانی مانگا تو اس نے کہا کہ پانی تو ختم ہو چکا ہے، لیکن اس نے فوراً ہی بکری کا دودھ دویا اور بادشاہ کو پینے کے لیے دے دیا کہ پانی تو نہیں ہے لیکن آپ یہ دودھ پئیں۔ شاہ جہاں کو گڈریے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ اب جنگل میں بھلا گڈریے کے پاس کاغذ کہاں سے آئے گا، اور وہ تو ویسے بھی بکریاں چرانے والا ایک عام سا شخص تھا۔ اس زمانے میں کاغذ اور کتابیں اس طرح عام نہیں ملتی تھیں جیسے اب ملتی ہیں۔ بادشاہ نے اسی درخت کے نیچے جہاں وہ گڈریا بیٹھا ہوا تھا اس کا ایک پتا توڑا اور اس پر اپنے خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور گڈریوں کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے، ہم نے تمہیں 2 گاؤں انعام کے طور پر دے دیے ہیں، جمعے کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے ملنا۔ دہلی کا بادشاہ تھا نا، اس وقت دہلی دارالحکومت ہوتا تھا۔ گڈریا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا، اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر آئی اور اس نے اپنا ایک بکری جب آئی تو اس نے وہ پتہ جو ہے وہ منہ میں ڈال لیا۔ اب گڈریے کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بکری جو ہے وہ پتہ چٹ کر گئی، وہ کھا گئی اس کو۔ اب گڈریے کو اس کا اتنا دکھ ہوا اور یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا، بس ہر وقت یہی ایک بات کرتا رہتا، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، داتا چھپر پھاڑ کے دے گا تو لوں گا۔ داتا، خدا کو اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے چھپر پھاڑ کے دے۔ چھپر پھاڑ کے دینا محاورہ ہے اردو کا، مطلب بہت زیادہ دے، کہ اے خدا تو مجھے بہت زیادہ دے۔ اور یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کروایا مگر وہ نہ ملا۔
جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈریے کو شام ہو گئی اور وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ گڈریے نے انہیں ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے، اور پھر وہ گاؤں تو بہت غریب ہے جس گاؤں میں وہ چوری کرنا چاہ رہے تھے۔ گڈریا کہنے لگا، تمہیں پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں کوئی پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف داتا چپڑ پھاڑ کے دے، داتا چھپر پھاڑ کے دے تو لوں گا یہ کہتا ہوا بھاگ گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد زمین کھودی، یعنی کہ آپس میں وہ بحث کرنے لگے نا ڈاکو، تو وہاں سے سچ مچ 2 برتن نکلے جن میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ یعنی کہ برتن تو نکلے، خزانہ تو نکلا، لیکن ان کے اندر سانپ اور بچھو تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑے سے گڈریے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس کے صحن میں، آنگن میں الٹ دیے کہ وہ بچھو اور سانپ جو ہیں وہ اندر جھونپڑی میں چلے جائیں گے اور گڈریے کو مار دیں گے، ڈس لیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ برتن الٹے انہوں نے تو اس میں سے اشرفیاں گنے۔ اشرفی اس زمانے میں ایک سونے کا سکہ ہوتی تھی اور جو کرنسی کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اشرفیاں گننے لگیں اور گاؤں سے آواز سے جاگ گیا، اسی آواز سے وہ جو اشرفیاں اتنی زور سے گریں۔ ڈاکو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، مطلب وہ تیزی سے بھاگ گئے۔ گڈری نے دولت دیکھ کر نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گڈریے نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا اور سنانے کے بعد انعام لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی خدا سے مانگتے ہیں جو سب کا خدا ہے اور جو وہ سب کو دیتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ دیکھا بچوں کہ ہمیں مدد چاہیے ہو، ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمیں صرف اور صرف اپنے خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور خدا ہمیں جو ہے وہ پھر واقعی ہی چھپر پھاڑ کر دے۔